آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ پہ ہے۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ جو ہماری ایک سیریز چل رہی ہے کہ ہندوستان میں ریفارمز کے حوالے سے کہ کون کون سے اولیاء اکرام آئے یا ایسے صوفیہ اکرام آئے جنہوں نے آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کی۔ اس سے پہلے ہم نے شہنشاہ اکبر، جہانگیر اور باقی جو دو حکمران تھے مغلیہ سلطنت کے، ان کے حوالے سے بات کی تھی، اور جو بدترین صورتحال تھی، جس طرح مسلمان گمراہی میں جا رہے تھے، مسلمانوں کی ان رسم و رواج سے جو کہ وہ ہندو کلچر میں اڈاپٹ کر رہے تھے، یا اکبر بادشاہ کے دین الہی جس کو دین اکبری بھی کہا جاتا ہے، اس کی روشنی میں جو اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو درست کرنے کے لیے جہاں حضرت مجدد الافسانی آئے، وہاں بے شمار ایسے صوفیہ کرام وقتاً فوقتاً آتے رہے، حضرت مجدد الافسانی سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، جنہوں نے آ کر مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ دیا، قرآن کا راستہ بتایا کہ قرآن میں کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، مسلمانوں کے رسم و رواج کیا ہیں، اسلامی تہذیب و ثقافت کیا ہے۔ اور یہ وہ مذہب ہے جو کسی بھی صورت کسی دوسرے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ نہیں ہو سکتا۔ اپنے ساتھ جس کو ملائے گا اس کو مسلمان کرے گا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، بصورت دیگر اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ملاپ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی کہ جو ہندو معاشرے میں چار ثقافتی طور پر مذہب کی جو پرورش ہو رہی تھی، اس میں نظریہ توحید کو کس طرح بگاڑ دیا گیا تھا، دین الہی کی موجودگی میں اسلام کو کس طرح سے جو ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، کیسے بادشاہوں کو تعظیمی سجدوں کی رواج یا روایت ڈالی گئی، اور کس طریقے سے نظریہ وحدت الوجود کو پیش کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اپنی روٹین میں واپس آ گئیں، اور حضرت مجدد الافسانی پوری طرح اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اکبر بادشاہ جو کہ خود کو نعوذ باللہ پروردگار سمجھتا تھا، وہ ایک مناظرے کے دوران نظریہ توحید کے حوالے سے دین محمدی اور دین الہی کے درمیان جو مناظرہ کیا گیا تھا، وہ اپنے تخت سے چبوترے سے نیچے گرا اور اپنی موت مر گیا۔ جہانگیر بادشاہ بھی راہ راست پر آ گیا۔ یہ غالباً 16ویں صدی کی بات ہے۔ حضرت مجدد الافسانی کا دور 16ویں صدی کا دور ہے، اور آج ہم جس فلاسفر کی بات کر رہے ہیں، آج ہم جس ریفارمر کی بات کر رہے ہیں، وہ حضرت شاہ ولی اللہ، اور ان کا 18ویں صدی کا دور ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ اس جو درمیان میں گیپ ہے، اس میں کوئی بزرگان دین نہیں آئے، یا کسی نے اشاعت اسلام نہیں کی، یا کسی نے ہندوستان میں مسلمانوں کو اصل راہ نہیں دکھائی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن ہم ان افراد کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ان صوفیہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان میں ایسے نظریات دیے، یا ایسی سرگرمیاں کیں، ایسی کوششیں کیں، ایسی خدمات سر انجام دیں، جس سے کہ مجموعی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو
گمراہی سے بچایا جا سکتا تھا، جس سے کہ ہندوستان میں اسلام کا بول بالا کیا جا سکتا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت مجدد ثانی مذہبی بنیادوں پر دو قومی نظریہ کے بانی سمجھے جاتے ہیں، یعنی جنہوں نے دو قوموں کے درمیان اسلام اور ہندوستان کی دیگر اقوام اور ان کے مذاہب، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور غیر اللہ کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے اور غیر اللہ کے ماننے والے۔ تو اس ساری صورتحال کو کلیریفائی کرنے کے بعد کہ دین الہی جو ہے وہ دین نہیں ہے جو اللہ کا ہے۔ نظریہ توحید کا جو کنسیپٹ دیا تھا اکبر نے، وہ نظریہ توحید کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور دین الہی کیا ہے؟ وہ اکبر کا دین نہیں ہے بلکہ دین محمدی ہے، یعنی کہ دین محمدی سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرے۔ اب یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، یہ حضرت مجدد ثانی کی تعلیمات کے زیر اثر رہا۔ اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر جو ہے وہ اس میں بہت بہتری آئی۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہان کا دور بڑا اچھا دور تھا۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا متقی اور پرہیزگار حکمران تھا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان کی مغلیہ سلطنت جو ہے وہ بکھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مغل دربار جو ہے وہ ہندوؤں کے زیر اثر آ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ جب حکمران کمزور ہو گئے تو اس حکمران کے دربار میں جو قوتیں تھیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے، مختلف ریاستوں پر مختلف مذاہب کی حکومتیں تھیں۔ تو ان حالات میں جو ریاستیں تھیں ان کے راجاؤں نے، ان کے ہندو راجاؤں نے بغاوت کرنی شروع کر دی۔ وہ مرکز سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے۔ پنجاب میں سکھوں نے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر دیے، اور یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مغل بادشاہ یا سلطنت مغلیہ کا زوال جو ہے وہ اب ان کی اپنی عیش و عشرت اور نااہلی کی وجہ سے تھا۔ لہذا وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے جو مرکز سے علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں کہ وہ مختلف جو ریاستیں تھیں وہ جو مرکز سے علیحدہ ہونا چاہتی تھیں ان پر وہ قابو نہ پا سکے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے 750 سال جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت دیکھی ہے، لہذا اب ہم ان کو مٹا کر ہی دم لیں گے۔ مسلمانوں کو مٹانے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان سے وہ اسلام کا خاتمہ بھی چاہتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کسی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو آ کر مسلمانوں کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سنبھال سکتا، بچا سکتا، کوششیں کر سکتا۔ تو ان حالات میں جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، ہمارے جو فلاسفر جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کا نام شاہ ولی اللہ ہے۔ محدث دہلوی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، حدیث کے بارے میں ان کا بہت بڑا تجربہ تھا، اور دہلی میں چونکہ وہ ان کی ولادت ہوئی تھی لہذا محدث دہلوی ان کو اس نسبت سے کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی ان کی درس و تدریس میں گزری۔ یہ وہ اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں عملی طور پر مسلمانوں کو باضابطہ طور پر اسلام کی، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا جانا تھا۔ والد کی وراثت کے پیش نظر مدرسے کی جو ہے انہوں نے محتمم کی حیثیت سے کام بھی کیا۔ 2 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، 2 سال میں جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا، اور حدیث کی باضابطہ طور پر تعلیم حاصل کی، اور اس کے لیے وہ مدینہ منورہ میں بھی گئے۔
یہ بایو ڈیٹا ان کا یا بایوگرافی جو ان کی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ان کی تعلیمات کا پس منظر کیا ہے جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دینی تھی۔ ہندوستان میں معاشرے کی اصلاح کے لیے لوگوں کو بنیادی معاشرتی برائیوں سے، سماجی مسائل سے نکالنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے دو باتوں پر بڑا زور دیا۔ یہ ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے ہیں، ہمارے ہاں جتنے بھی فقے ہیں، ان تمام کو اگر ہم ایک نظر سے دیکھیں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ قرآن اور حدیث سنت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے آگے نئی نئی ہم نے برانچز بنائی ہوئی ہیں، یہ تمام کی تمام ہماری سپلیمنٹری آپ کہہ لیں یا ضمنی کہہ لیں، وہ مسائل ہیں۔ بصورت دیگر قرآن کی تعلیمات پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر ہم صرف قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن پاک سے ہدایت لینا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیسے؟ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، عربی زبان ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، اور بہت سارے معاملات میں ہم شاید الجھ بھی جاتے ہیں۔ عام فہم زبان اسی صورت میں ہو سکتی ہے جو آپ کی قومی زبان ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کام کو آسان کرنے کے لیے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا 1737-38 میں، 1737-38 میں قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور مقصد کیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی فارسی زبان میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جو مخالفین تھے، جو فتنہ پرور تھے، انہوں نے فتوے بھی لگائے کہ قرآن پاک کی بحرمتی کی گئی ہے، قرآن پاک کی حیت کو تبدیل کر دیا گیا ہے، قرآن پاک کی زبان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اسے اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ سمجھیں، تاکہ انہیں فہم و ادراک ہو سکے، انہیں آگاہی ہو سکے کہ قرآن پاک میں کن چیزوں کے بارے میں منع کیا گیا ہے، کن چیزوں کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ ہمیں اپنے بارے میں جو ہے وہ احتساب کرنے کا موقع مل سکے کہ ہم کون سے اچھے کام کر رہے ہیں اور کون سے جو ہے وہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، اور کون سے اصول ہیں جو قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں جس کے تحت ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جس وقت ہندوستان میں انگریز آئے تھے تو جو اپنے ساتھ وہ عیسائی مبلغین تھے، وہ قرآن کا لاطینی ترجمہ کرتے تھے۔ اس سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہو جاتی تھیں، اس لیے کہ وہ لاطینی میں جو بھی ترجمہ کریں، ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہوتی تھی، لہذا ان کے ترجمے پر ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالیہ نشان ہوں، لیکن ہندوستان کے مسلمان چونکہ لاطینی زبان نہیں جانتے تھے، لہذا وہ ان کے اعتراضات کے جواب بھی دینے سے قاصر تھے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، اور یہ اس طرح کا فتویٰ لگا دینا کہ قرآن پاک کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا ہے یا قرآن پاک کی زبان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، آج اگر انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک کو انگریزی زبان میں ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے۔ وہاں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن پاک کی شکل تبدیل کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک اپنی اصل حالت میں موجود ہے عربی زبان میں، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ جیسے بھی چاہیں اپنے سمجھنے کے لیے، وہ اپنی آسانی کے لیے یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جاہلیت تھی یا وہ فتنہ پروری آپ کہہ لیں کہ
یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی قرآن پاک کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج اگر انگریز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کا مداح ہے تو ان کی تعلیمات کو، وہ ظاہری بات ہے کہ انگریزی زبان میں پڑھنے کے بعد وہ عربی نہیں سمجھ سکتا، وہ فارسی نہیں سمجھ سکتا، وہ اردو نہیں سمجھ سکتا، تو اس نے انگریزی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا ہے، اور پھر وہ ان کی تعریفوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے ان تمام قباحتوں کو ختم کر دیا جس پر کہ فروعی معاملات میں لوگوں میں اختلافات تھے۔ میں نے بھی آپ سے کہا کہ قرآن پاک تمام مسلمانوں کے بنے ہوئے تمام فرقوں کی، مسلمان کے تمام فقہوں کی ایک مشترکہ کتاب ہے جس پر سب کا ایمان ہے، یقین ہے، اور وہ ان تمام تعلیمات پر، اصول و ضوابط پر جو ہے وہ عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اب یہ جو حضرت شاہ ولی اللہ نے جو درس دیا اس میں یہ کہ قرآن کی تعلیمات، یعنی قرآن ہمارا فنڈامنٹل سورس ہے، قرآن ہمارا بنیادی ماخذ ہے جس سے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ وہ وحی ہے، وہ کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اتارا، اور پھر اس قرآن پاک کی ترتیب و تدوین کی گئی، اور وہ 1440-45 سال گزرنے کے باوجود اپنی اسی حالت میں موجود ہے۔ زیر کو زبر کی جگہ، پیش کو مد کی جگہ ہم جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماجی معاملات یا سماجی مسائل میں اگر قرآن پاک سے آگاہی نہیں ہے یا قرآن پاک سے ہم اپنی بساط کے مطابق رہنمائی حاصل نہیں کر پائے تو ہمارے لیے کیا اسلام میں رہنمائی کا راستہ بند ہو گیا ہے؟ شاہ ولی اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام میں قانون سازی کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوا، لیکن بنیادی سورس ہمارا منبع وہ قرآن پاک ہے۔ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تفسیر، جس کو ہم انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، جس کو ہم تشریح کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جو فروعی اختلافات ہیں یہ انٹرپریٹیشن میں ہیں، یہ آیات کی تشریح میں ہمارے علماء کرام نے کی ہوئے ہیں۔ لہذا قرآن پاک میں اگر کسی چیز سے ہم رہنمائی حاصل نہیں کر پاتے تو اسلام کا دوسرا بڑا ماخذ جو ہے وہ حدیث و سنت ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھ دیا، جو انہوں نے فرما دیا، اور سنت کیا ہے؟ جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اور ایک تیسری حدیث بھی ہے جس میں کہ کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ لہذا اگر ہمیں اپنی عقل کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق قرآن پاک سے رہنمائی نہیں مل رہی تو پھر ہمارے لیے جو سیکنڈ سورس ہے وہ قرآن کے بعد حدیث اور سنت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں احادیث مبارکہ ہیں، اور ان احادیث کو اکٹھا کرنے کا بھی ان کو موقع ملا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو، انہوں نے
امام مالک کی کتاب موطا شریف کو، جو کہ حدیث کی بہت قدیم ترین کتاب ہے، اس کتاب کا ترجمہ بھی کیا، اس کی تفسیر بھی لکھی، اور عام زندگی کی رہنمائی کے لیے احادیث کے چھوٹے چھوٹے مجموعے بھی تیار کیے۔ بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کو، ضخیم کتابوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ان مقدس کتابوں کی ضخامت کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ نے چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بنا دیے، کتابچے بنا دیے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں ویسے تو پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک جو ہے وہ ہمارے لیے احتراماً ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کی کوئی نہ کوئی قدر اور قیمت بتائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا ثواب ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے ہماری کیا حاجات پوری ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہوتے ہیں جس میں کہ قرآن پاک کی صورتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پنج سورہ بھی کہتے ہیں اسے، یا پھر اس سے بھی مزید چھوٹی بکلیٹس بنی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی والیٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک ایک کارڈ پر بھی بعض اوقات آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بالکل آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کا بھی انہوں نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں مجموعے تیار کیے اور لوگوں کو احادیث سے روشناس کرایا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جس طرح قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، اسی طرح امام مالک کی کتاب موطا شریف کا بھی ترجمہ کیا تاکہ لوگ اس سے بھی آگاہی حاصل کر سکیں۔ اب ان پر بھی فتویٰ لگا دیا گیا کہ یہ اہل حدیث ہے، امام مالک کی تعلیمات کو پروموٹ کر رہا ہے، یا یہ امام مالک کی کتاب موطا شریف ہے اس کی ہی تشہیر کر رہا ہے۔ تو اس ضمن میں حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمام ائمہ کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہوں، جس کو قرآن اور سنت سے قریب پاتا ہوں اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں۔ یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے کہ ان چار ائمہ کرام کو، یہ حضرت امام مالک کے علاوہ، ہم آگے اسلامی فقہ میں دیکھتے ہیں، علم فقہ میں دیکھیں گے اس کو، کہ یہ چار ائمہ کرام ہیں۔ ان چار ائمہ کرام کو سورس آف اسلامک لا سمجھا جاتا ہے، اسلامی قانون کا ماخذ سمجھا جاتا ہے، جہاں سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں قرآن، حدیث، سنت، خلفائے راشدین کے بعد، صحابہ کرام کے بعد۔ ان میں سے کس کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے منافی ہو سکتی ہیں؟ کسی کی بھی نہیں۔ لفظ کیا کہا کہ جس کو میں قرآن و سنت سے قریب پاتا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایم سی کیوز میں آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ چوز دی موسٹ سوٹیبل آنسر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں سوٹیبل ہیں، لیکن موسٹ سوٹیبل کیا ہے وہ آپ کا آنسر ہے۔ تو یہاں بھی ساری جو احادیث ہیں یا سارے جو جورسٹ ہیں ان کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن و سنت سے قریب ہیں، لیکن کس کی بہت زیادہ قریب ہیں یا حالات کے مطابق سوٹیبل کون ہیں، کیسے ہیں، ان کا جو ہے وہ بات میں شک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر قرآن سے آگاہی نہیں مل رہی تو حدیث ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو حدیث اکٹھی کرنے میں بڑے حریص سمجھے جاتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن حارث کی بات کی جا سکتی ہے،
اور بھی ایک دو بڑے معروف صحابی تھے. تو یہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے اور اس کو فوری وہ نقل کر کے سب لوگوں کو بتائیں. تو حدیث کے علاوہ کچھ ان کے عملی کام تھے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. اس کے بھی ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اہل حدیث ہو وہ سنت کو نہ مانتا ہو، جو اہل سنت ہو وہ حدیث کو نہ مانتا ہو. تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے. اور یہ بھی ہم نے جو جو ہم نے اسلامی فقہ کی بات کی ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر نے مائک بند کر دی ہے. صحابہ کرام کی وصال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے انتقال کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا سورس موجود ہو جس سے کہ ہم اسلام میں رہنمائی حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس 4 ائمہ کرام ہیں، 4 جورسٹ ہیں جس کو ہم فقہائے کرام کہتے ہیں. ان میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک جس کی میں نے بھی موطا شریف کی بات کی ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. یہ 4 ائمہ کرام تھے، یہ 4 امام تھے. اہل تشیع کے اس کے علاوہ 12 امام ہیں، اور میں ان میں حضرت جعفر صادق کا ذکر کرنا ضرور پسند کروں گا، اس لیے کہ ان کی تعلیمات یا ان تمام ائمہ کرام کی تعلیمات میں قطعی طور پر یہ مالکی ہونا، شافعی ہونا، حنبلی ہونا، دیوبندی ہونا، اہل تشیع ہونا یا سنی ہونا یہ بالکل ان کے پیش نظر نہیں تھا. ان کی تعلیمات عین قرآن اور سنت کے مطابق تھیں، اور یہ اسلامی قانون کے بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسلام میں قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بنیادی نص سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہونی چاہیے. یہاں بھی امام موطا کی اگر ہم بات کریں تو وہ ظاہر ہے کہ امام مالک کے پیروکار تھے. ان پر مالکی ہونے کا بھی میں نے بات کی ہے کہ وہ 4 ائمہ کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہوں، جس کو قرآن اور سنت سے قریب پاتا ہوں اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں. یہ بھی ان فتنہ پروروں کے منہ پر تمانچہ تھا جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا فرقہ بندی کو پروان چڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے کہ اندھی تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی اگر آپ امام مالک کے پیروکار ہیں، اگر آپ کو امام ابو حنیفہ کی بات اچھی لگتی ہے یا امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، آپ کو امام احمد بن حنبل کی بات اچھی لگتی ہے، لوگوں کو سمجھایا کہ اندھی تقلید جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اندھی تنقید بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ لوگوں پر تنقید کرنا شروع کر دیں. اب یہ اس سے پہلے لوگوں کے علم میں نہیں تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ اسلام ہے، نظریہ توحید ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن ہم نے آگاہی کہاں سے دینی ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ قرآن پاک سے آگاہی لیں، رہنمائی لیں، آپ حدیث اور سنت کو فالو کریں. اور جو بات حدیث سنت سے آپ کو نہیں واضح ہو رہی تو اس کے بعد ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر یہ سارے معاملات نہ ہوتے تو پھر ہم شاید اسلام کی بہت سارے قوانین کے حوالے سے لڑ رہے ہوتے. لیکن اسلام میں قانون سازی کا راستہ کبھی بھی بند نہیں کیا گیا. لوگوں کو بتایا کہ شریعت کے جو بنیادی ماخذ ہیں قرآن و سنت، پھر فقہ، اور اس کے بعد بھی
دروازے قانون سازی کے بند نہیں ہوئے. اجتہاد، اجماع، قیاس، استدلال، استحسان، تامل اور بہت سارے ایسے ماخذ موجود ہیں جس سے کہ قیاس بڑا اہم ماخذ ہے، جس سے کہ ہم اسلام میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنے معاشرتی معاملات میں. اور میں اگر اس میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اسلامی ریاست کی قانون ساز اسمبلی وہ بھی اسلامی قانون سازی کا ایک ذریعہ ہے. لیکن میں نے مسلمان ملکوں کی قانون ساز اسمبلی کی بات نہیں کی، میں نے اسلامی سلطنت کی قانون ساز اسمبلی کی بات کی ہے. اب یہ اجماع کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، قیاس کیا ہے، مختصراً اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ آنے والی زندگی میں آپ کے انٹرویوز میں آپ کو کہیں پلسس کمیشن کے امتحان میں جانا پڑے، اور لازمی بات ہے کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہے. اگر قرآن سے ہمیں جدید دور کے مطابق واضح رہنمائی حاصل نہیں ہو پا رہی، یہ میں بڑا محتاط ہو کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن پاک کے نزول سے پہلے یا قرآن پاک کو نازل کرنے کے بعد اور رہتی دنیا تک کا کوئی ایسا ہمیں اصول نہ بتایا ہو. یہ دنیاوی قوانین کی طرح نہیں ہے کہ جی جو ہمیں قانون پسند نہیں آیا، جو آئین ہمیں پسند نہیں آیا، ہم نے ترمیم کر لی، قانون بدل لیا. یہاں پر ہمارے لیے یہ تبدیلیاں ضرور ہیں، لیکن وہ قرآن سے متاثر نہیں ہونی چاہیے، قرآن سے متصادم نہیں ہونی چاہیے. مثلا سود حرام ہے، اس پر دنیا میں کسی بھی قسم کی قانون سازی نہیں ہو سکتی. کوئی اس پہ ریاست نہ اجتہاد کر سکتی ہے، نہ قیاس کر سکتی ہے، نہ اجماع کر سکتی ہے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جد و جہد کرنا، جہد سے نکلا ہے. یعنی دنیا کے علماء کرام کسی چیز پر متحد ہو جائیں، اسلامی قانون کے حوالے سے یا کسی اسلامی مسئلے پر متفق ہو جائیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجتہدین جو ہیں وہ جس بات پر بھی متفق ہوں گے وہ قرآن کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہوگا. لیکن اسلام نے قانون سازی کا راستہ کھلا رکھا. آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، آپ اجماع کر سکتے ہیں، یعنی پوری امت کے علماء کرام جو ہے وہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں اور اس پر وہ رضامند ہوں. وہ قیاس کر سکتے ہیں. یہ بڑی اس کی مثال سے آپ کو بات ساری کلیئر ہو جائے گی. قیاس کا مطلب ہے اندازہ کرنا. قرآن پاک میں شراب کے حرام ہونے کا ذکر ہے. اب اگر یہ آئندہ کی قانون سازی کی اجازت نہ ہوتی تو شاید ہم میں سے بہت سارے جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں نشہ جو مرضی کرو، قرآن میں تو صرف شراب کی بات کی گئی ہے. اس کے لیے پھر ہمارے پاس قیاس ہے. قیاس کا مطلب ہے اندازہ کرنا. یعنی ہم نے اندازہ کر لیا کہ اگر کوئی اور نشہ ہے، فرض کریں افیون ہے، چرس ہے، حشیش ہے یا اور ہے، تو ہم نے اندازہ کر لیا کہ شراب حرام ہے، اس میں نشہ ہے، لہٰذا ایسی تمام چیزیں جن میں کہ نشہ آور اشیاء موجود ہیں وہ حرام ہیں. وہاں پر صرف شراب کا ذکر ہے، لیکن ہم نے قیاس کر لیا اور یہ قیاس کو پھر اسلامی قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر ہر ریاست اپنے اپنے
جو سول لاس ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو اپلائی کر دیتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ جن کو امام الہند بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ اسلامی فقہ کی تعلیمات کے بعد جو مجتہدین ہیں ان کے جہاد کے اجتہاد کے بعد جو علماء امت ہیں ان کے اجماع کے بعد کہ اگر لوگوں میں فقہ پر اختلاف ہو جائے تو اس کو زیادہ ہوا نہیں دینی چاہیے، اس کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے، اس کا زیادہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ یہ سارے فروعی معاملات ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اللہ ایک ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر اتاری۔ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ 4 کتابیں ہیں۔ اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف فروعی معاملات پر ہے، اور یہ وہ فروعی معاملات ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ دعا ہاتھوں کو جوڑ کر مانگیں، ہاتھوں میں سپیس دے کر مانگیں، ہاتھ نیچے کر کے مانگیں، ہاتھ اوپر کر کے مانگیں، آپ کا دعا مانگنے کا اندر سے جو ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے، وہ ورنہ جو بیرونی طریقہ ہے اس سے اللہ کو غرض نہیں ہے، اس سے اسلام کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ جو اس طرح کی تنقید ایک دوسرے کو نعوذ باللہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ برے لفظوں سے بلانا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، یہ منافرت اور تنگ نظری کی علامتیں بن جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا درمیان میں کہ ان کا میں ذکر ضرور کروں گا۔ ائمہ کرام 4 ہی ہیں جن کا میں نے کہا ہے، وہ یہ اہل تشیع کے 12 امام علیحدہ سے ہیں، اور میں نے جو حضرت امام جعفر صادق کا ذکر کیا یہ اہل تشیع کے امام ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ امام ابو حنیفہ کون تھے؟ اہل سنت کے امام سمجھے جاتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، اور اگر استاد اور شاگرد کے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تھا تو استاد نے، حضرت امام جعفر صادق نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ جی تو میرا شاگرد ہے، تو کون ہوتا ہے، میرے پاس زیادہ علم ہے، میں استاد ہوں۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ حنیفہ مجھے قائل کرے تو مجھے حنیفہ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں، اور بیش مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق سے شاگرد ہوتے ہوئے اختلاف کیا، اور حضرت امام جعفر صادق نے استاد ہونے کے باوجود ان سے اتفاق کیا۔ یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے ہم پیروکار ہیں، اور ہم بغیر جانے بوجھے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یا آپ کو شاید بنیادی چیزوں سے بھی آگاہی نہیں ہے۔ اسلام کے بہت سارے معاملات ہیں جن سے ہم آگاہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور میری ہمیشہ ہر کلاس میں یہ ایک ہدایت بھی ہوتی ہے، اپیل بھی ہوتی ہے، ریکویسٹ بھی ہوتی ہے طلباء سے، طالبات سے، کہ آپ کی پہچان جو ہے وہ ذات، برادری، فرقہ، علاقائیت، خاندانی حسب و نسب نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، اور ہماری پہچان جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کی حیثیت سے پاکستانی ہے۔ بس ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ جی میری زبان کون سی ہے، میری ذات کون سی ہے، میرا نسب کون سا ہے، میرا علاقہ کون سا ہے، میرا فرقہ کون سا ہے، میرا تعلق کس فرقہ سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ تعصب
جنم لیتا ہے. اور ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اگر ہم قرآن سے اپنا ناطہ جوڑ لیں، اگر ہم قرآن کو براہ راست اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمیں قرآن پاک کے بارے میں بتا سکے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں تمام چیزوں کی بڑی واضح انداز میں تشریح کی ہوئی ہے، اس کی وضاحت کی ہوئی ہے. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن کو پڑھنے کے بعد اب اس بات کی ضرورت تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح بھی کرتے، لوگوں کو قرآن کی بنیادی تعلیمات دینے کے بعد، احادیث کی تعلیمات دینے کے بعد، لوگوں کو اہم معاشرتی مسائل پر احادیث کا ایک مجموعہ بنانے کے بعد، اہم معاشرتی معاملات پر قرآن پاک کی آیات کو سمیٹنے کے بعد، وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ لوگوں کو نصیحت کرتے، لوگ ان کی بات مانتے، اور یہ ان کا علمی اور تعلیمی پس منظر تھا کہ اب لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، ان کو عالم مانتے تھے. اور یہ اس کا ہی نتیجہ تھا کہ مدرسہ رحیمیہ سے کئی اصلاحی تحریکیں پیدا ہوئیں، جن میں تحریک جہاد بھی بڑی مشہور ہے، تحریک تبلیغ بھی مولانا الیاس صاحب تھے، مولانا یہ سید احمد شہید تھے، شاہ اسماعیل شہید تھے. تو یہ بہت ساری تحریکیں جو ہیں وہ ان کی ان تعلیمات کی روشنی میں پھیلی، انہوں نے جنم لیا. حضرت شاہ ولی اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی طرف بھی راغب کیا کہ وہ تمام رسومات ختم کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہندوؤں کے اثرات سے جاری ہیں، جس میں ہندو ثقافت کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے. مثلا بیوہ کے نکاح کو برا سمجھا جاتا تھا. یہ ہندوستان میں اسلام پھیلنے کی ایک وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ یہ عورت کا مقام تھا، جس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ عورت کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، اور خاص کر بیوہ کو نکاح کی اجازت نہیں تھی. آپ نے بتایا کہ یہ بات خلاف سنت ہے، بیوہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ معاشرتی اور اقتصادی طور پر اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. اسی طرح خوشی کے موقع پر فضول خرچی سے گریز کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم شادی بیاہ کی رسموں میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، بلکہ اب تو وہ عقیقہ اور برتھ ڈے کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان کو بھی بہت ہائی لیول پر فضول خرچی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو فیس بک پر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. مہر کی رقم زیادہ مقرر نہ کریں، اور کسی کی موت پر جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ ماتم بھی نہ کریں. یہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات تھیں. یہ ان کی وہ تعلیمات تھیں جو کہ بنیادی طور پر، دیکھیں ہم نے پڑھا کہ حضرت مجدل ثانی نے یہ بتا دیا کہ مسلمان کون ہیں، غیر مسلم کون ہیں، اللہ کے ماننے والے کون ہیں، غیر اللہ کے ماننے والے کون ہیں. مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق ہو گئی، تقسیم ہو گئی. اب مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، یا ان کے ہندوستان کی دیگر تمام مذاہب سے علیحدگی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور وہ کون سے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، وہ کون سے ایسے اصول و ضوابط ہیں جو اسلام کو کسی دوسرے مذہب میں ضم ہونے کی اجازت نہیں دیتے، جو دین الہی کی شکل میں بنانے کی کوشش کی گئی.
یا کسی اور طرح سے یہ کوشش کی گئی کہ اسلام کو دیگر مذاہب کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ کر دیا جائے، وہ بنیادی فرق جو ہے وہ توحید اور قرآن کا ہے۔ اللہ ایک ہے، اور ظاہر بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک ہم محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ہم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارے لیے دو چیزیں ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے کہ رسول اور اللہ کا اس لیے تعلق ہے کہ رسول جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ نے جو بات کی ہے وہ رسول کرتا ہے۔ لہذا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ایک وہ ان کا جو خدمات ہیں اس کا حصہ تھا جو کہ انہوں نے مذہبی طور پر سر انجام دی۔ ان کی خدمات کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سیاسی طور پر جانا جاتا ہے۔ اپنے آج کے لیکچر کے ابتدا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ریاستوں کے راجے مہاراجے، سکھ، جاٹ، مرہٹے مرکز گریز رجحانات کی طرف تھے کہ مرکز سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ایسی سازشیں تیار ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ کس طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا جو ہے وہ ملیہ میٹ کیا جا سکے۔ تو ایسی صورت میں بھی سر سید احمد خان نے اپنی انتہائی کوششیں کیں۔ اس دور میں مسلمان حکمرانوں کو جگانے کی کوشش کی جو انتہائی آرام پسند اور باہمی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے۔ دکن کے مرہٹے جو ہیں وہ شمالی ہندوستان پر حکومت کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ دہلی اور آگرہ جو ہے وہ وہاں پر جاٹ اور مرہٹے دونوں اکٹھے تھے۔ پنجاب میں سکھ تھے، اور یہ وہ قومیں تھیں جو گموار تہذیب اور علم سے عاری، تشدد پسند، قتل و غارت والی، اور یہ عملی نمونہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا، مہاجرین کی منتقلی تھی تو سکھوں نے ہی قتل و غارت میں ہندوؤں کی معاونت کی تھی۔ تو مغل دربار جو ہے وہ سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ مسلمان عمرہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے تھے، اپنے فرائض سے غافل تھے، تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مسلمان سلطنت قریب المرگ تھی، اور یہ کم از کم حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جہاد کیا ہے، یعنی اگر اسلام کو خطرہ ہو تو مسلمانوں پر جذبہ جہاد جو ہے اس میں سرشار ہونا فرض ہے۔ لوگوں کو کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ، مسلمانوں سے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے ان کاموں میں جس سے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بہتری ہو، اور ایسے لوگوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے جو کہ اسلام یا مسلمانوں کی تباہی کا باعث بن رہے۔ یہ اشارہ ان کا ان درباریوں کی طرف بھی تھا جو کہ مغل حکمرانوں کے دربار میں تھے، سازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ وہ سکھ تھے، ہندو تھے، اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ان حالات میں جو حضرت شاہ ولی اللہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن سمجھا جاتا ہے وہ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کو خط لکھنا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کون تھا؟ افغانستان کا حکمران تھا۔
نادر شاہ کون تھا؟ ایران کا حکمران تھا۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کو خطوط لکھے کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر دیں۔ اب ہندوستان پر حملہ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہندوستان کو فتح کروانا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مرہٹوں، سکھوں، جاٹ، راجپوت ان کی حکومتوں کو کمزور کیا جائے تاکہ یہ مرکز کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا نہ کریں۔ مرکز میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے جو ایک تجزیہ کیا اس میں کہا کہ 4 یہاں پر ایسی قوتیں موجود ہیں جن کو فتنہ قرار دیا۔ مسلمانوں کا دشمن اول مرہٹوں کو قرار دیا، اسی طرح جاٹ قوم کو کہا کہ یہ دوسرا فتنہ ہے، سکھ پنجاب میں مرہٹوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور راجپوت، یہ 4 فتنے تھے جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ہندوستان میں اگر ان کی قوتوں کو، ان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے یا اس کی کمر توڑ دی جائے تو پھر ہندوستان میں مسلمان جو حکومت گزشتہ 700-750 سال سے چلی آ رہی ہے اس میں کچھ طوالت آ سکتی ہے۔ آپ نے مرہٹوں کو شکست دینے کی منصوبہ بندی شروع کی کہ کیسے ان کو شکست دی جا سکتی ہے، اور پھر انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو چنا۔ نجیب الدولہ کو، جو کہ روہیلا قوم کا سردار تھا، اس کو احمد شاہ ابدالی کا اتحادی بنا دیا، یعنی کمک باہر سے آنی تھی لیکن اندرونی طور پر نجیب الدولہ روہیلا قوم کا سردار جو تھا وہ اس نے معاونت کرنی تھی احمد شاہ ابدالی کی۔ احمد شاہ ابدالی اور نجیب الدولہ نے 1761 میں پانی پت کی تیسری لڑائی، جو کہ دہلی کے شمال میں لڑی گئی، مرہٹوں کو شکست دے دی، اور ہندو قوم کا جو حکمرانی کا خواب تھا اس کو چکنا چور کر دیا۔ یہ اس پانی پت کی تیسری لڑائی کے بعد پھر مرہٹے ہندوستان میں کبھی بھی قوت نہیں پکڑ سکے۔ یہ ان کی یوں سمجھ لیں کہ طاقت کا یہ آخری موقع تھا جس کو احمد شاہ ابدالی نے ملیا میٹ کر دیا۔ اسی طرح سکھ جو کہ پنجاب میں مسلمان حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے تھے، اور یہ شاہ ولی اللہ کے مطابق جو ہے مسلم ملت کے دشمن نمبر 3 تھے، پنجاب میں بھی مرہٹوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ سکھوں کو شکست دینے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگرد حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، انہوں نے بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کے ساتھ لڑائی لڑی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مسلمان سرداروں نے غداری کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکیں جس کی کہ وہ توقع پانی پت کی تیسری لڑائی کی طرح پر کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن کم از کم سکھوں کی قوت کو بھی تھوڑا سا دھچکا لگا۔ یہ ہم نے گزشتہ فلاسفر یا ریفارمر کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ان کو بھی اس وقت کے سپہ سالار نے حکمرانی کا یا حکومت کرنے کی دعوت دی کہ آپ آئیں، سپہ سالار میں ہوں اور مل کر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی نے انکار کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی بے شمار مواقع ایسے ملے ہوں گے جس کو افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کی معاونت حاصل ہو، جس کے کہنے پر احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر حملہ آور ہو جائے۔ ایران کا بادشاہ نادر شاہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے کہنے پر ہندوستان پر حملہ آور ہو جائے، تو حضرت شاہ ولی اللہ کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی حضرت مجدد الافسانی کی طرح کبھی نہیں سوچا کہ
وہ اقتدار حاصل کر لیں۔ حضرت مجدد الافسانی محابت خان سپہ سالار کے اصرار کے باوجود اقتدار میں خواہش مند نہیں تھے اور اقتدار حاصل نہیں کیا، اور شاہ ولی اللہ نے بھی یہ جنون ریفارمرز یا جنور فلاسفرز کی نشانیاں ہیں کہ جن کا مقصد صرف لوگوں کی اصلاح تھا، سیاسی طور پر ان کا قطعی طور پر کوئی مقصد نہیں تھا کہ وہ ہندوستان میں اپنا اقتدار جو ہے وہ حاصل کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد بہت سارے ایسے معاملات یا مقامات آئے جس میں کہ مسلمانوں کو اصلاح کی ضرورت تھی، اور اس وقت بھی شاید مختلف لوگ یا مختلف فلاسفرز، مختلف ریفارمرز، مختلف صوفیہ کرام آئے ہوں گے، لیکن ہندوستان میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حکومت ان کی اپنی فضول خرچی، نااہلیاں، غفلت اور تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہوتی گئیں، اور بالآخر جو ہے وہ انگریزوں کو یہ موقع مل گیا، تیسری قوت کو موقع مل گیا ہندوستان پر قابض ہونے کا۔ ہندوستانیوں کی آپس کی لڑائی میں تیسری قوت کو موقع مل گیا ہندوستان پر قابض ہونے کا، اور پھر ہم نے اب 1857 کے بعد یہ ہمارا تیسرا فیز شروع ہو جائے گا، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان میں سیاسی بنیادوں پر دو قوموں کی بات شروع ہو گئی۔ اب یہ جو حضرت شاہ ولی اللہ 1700 میں نے سم تھنگ کی بات کی ہے، 1857 کے بعد ہم اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان جو ہے وہ زوال کی طرف گامزن تھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری اس پوری سٹرگل میں اس پوری ایکٹیویٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کوئی حاصل حصول نہیں تھا۔ ہماری جو تیسری اس میں نیکسٹ فیز شروع ہونا، اس میں اب ہم نے ہندوستان میں علیحدہ قومیت، سیاسی بنیادوں پر علیحدہ قومیت کے حوالے سے جو جد و جہد ہے اس کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ ہاں جی، آپ کے کوئی تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ